کمزور ہو گئے. اس قدر حضور اپنی امت کا غم تھا کہ اللہ تعالیٰ کو تسلی دینی پڑی ہے میرے حبیب کیا اپنے آپ کو ختم کر دیں گے اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اس درجے کا درد و غم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے ترس آ رہا ہے. ہر صحابی کو یہی تڑپ تھی کہ کوئی امتی جہنم کی آگ میں نہ جائے. رسول کا حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر فکر تھی کہ فکر کی وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی تھی. تو گھر والی کہتی حضرت آپ کو نیند نہیں آتی کیا بات ہے. فرماتے تھے کہ اگر آپ کو بھی یہ غم لگ جائے تو ایک کی بجائے دو ہو جائیں. فرماتے تھے کسی کی شب سوتے کٹے ہے اور کسی کی شب روتے کٹے ہے. یا الہی ہماری کیسی شب ہے نہ سوتے کٹے ہیں نہ روتے کٹے ہیں نہ روتے رات گزرتی ہے نہ سوتے رات. ایسی بے چینی بے قراری تھی اور ایسا درد و غم تھا کہ ہڈی اور کھال کے علاوہ بدن میں کچھ نہیں. ایک آدمی آیا کہ حضرت میں کیا تبلیغ کروں مجھے تو کلمہ بھی نہیں آتا. حضرت جی فرمائے تم بستی بستی جاؤ لوگوں کو یہی دعوت دو. لوگوں میں بوڑھا ہو گیا مجھے کلمہ نہیں آتا تم کلمہ سیکھ لو. پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کلمہ سیکھ لیا. تبلیغ کوئی لمبی چوڑی تقریر کا نام تبلیغ نہیں ہے. دن کو کرو بندوں کی منت خوشامد اور رات کو کرو اللہ کی منت خوشامد. دن کو لوگوں کے پیچھے پیچھے پھرنا اور راتوں کو اللہ سے رو رو کر دعائیں کرنا یہ ہر آدمی کر سکتا ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں خود چل کر جانا یہی نہج نبوت ہے. انبیاء کرام لوگوں کا انتظار نہیں کرتے تھے کہ لوگ ہمارے پاس آئیں بلکہ خود چل کر جاتے تھے. دعوت بھی دیتے تھے سکھاتے بھی تھے سمجھاتے بھی تھے ان کو اس پر عملاً چلاتے بھی تھے. اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے بات کو پہنچا دیا. اگر کسی کا بیٹا غلط راستے پر پڑ جائے تو ابا جان اس کو ایک دفعہ سمجھاتے ہیں یا بار بار سمجھاتے ہیں. سمجھاتے ہیں کبھی والدہ سمجھاتی ہے کبھی بہنیں سمجھاتی ہے کبھی پھوپھی سمجھاتی ہے کبھی ماموں سمجھ گئی یہ راستہ غلط ہے اس راستے پر چل کے تم برباد ہو. یہ بربادی موت تک کی ہے. اور اگر دین پر نہ آئے احکامات پر نہ آئے تو یہ بربادی ہمیشہ کے لیے لامحدود زندگی مرنے کے بعد کی. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے یہ ذمہ داری ہے. ایک آدمی آئے حضرت میری زمین پر کسی نے قبضہ کر لیا. دعا کرانے کے لیے بیوی نے بھیجا تھا حضرت مولانا الیاس کے پاس. حضرت جی نے فرمایا اس نے کہا حضرت دعا کیا کہ یہ جماعت جاری 4 مہینے کی اس میں چلے جاؤ. وہ بیچارہ دعا کرانے آیا اس کو 4 مہینے کی جماعت میں بھیج دیا. جب 4 مہینے لگا کر گھر میں آیا تو بچوں سے پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے. اس نے کہا اماں تو کھیتوں میں طوطے اڑا رہی ہے یعنی طوطے کھاتے ہیں نا فصلوں کو. کہنے لگا کھیت تو ہے نہیں تو طوطے کہاں سے آ گئے. بچے کہنے ابا جی آپ کی دعا قبول ہو گئی. جب آپ چلے نا وہاں دعا کرانے کے لیے تو پیچھے سے تحصیلدار آیا تھا گاؤں میں. اس نے سب کو بلایا تھا کہ کسی کا کوئی کام ہو تو آ کر ہمیں بتا دیں. تو اماں بھی چلی گئی کہ ہماری زمین پہ فلاں آدمی نے قبضہ کر رکھا ہے. پوچھا کہ تمہارا گھر والا کہاں گیا ہے کہ حضرت تو دعا کرانے گیا تھا دلی واپس ہی نہیں آیا 4 مہینے ہو گئے. تو تحصیلدار نے کھڑی فصل دلوائی ان کو. کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ایسا کر دیتے ہیں لیکن ان بنیادوں پر لوگوں کو تیار نہیں کرنا. تبلیغ میں چلے جاؤ تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے گی. فضائل صدقات میں آتا ہے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ بیماری رکھتے ہیں اگر صحت دے دے تو ان کا ایمان بگڑ جائے. اور بعض لوگوں کو بیمار رکھتے ہیں اگر صحت دے دے تو ان کا ایمان بگڑ جائے. تو ان بنیادوں پہ لوگ تبلیغ میں چلے جاؤ
تمہاری مقدمے سے جان چھوٹ جائے گی۔ ایسا بندہ جس کی مقدمے کی بنیاد پہ نکلے گا، اس کی جان چھوڑ کے پھر بھی تبلیغ میں نہیں جائے گا، نہ چھوٹی پھر بھی نہیں جائے گا، تبلیغ بھی کر کے دیکھ لی، تبلیغ سے بھی مسئلے حل نہیں ہو۔ تو یہ ذمہ داری ہے، یہ کام ہے، ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو۔ جو ہر حال میں کرے گا وہ جمے گا، اور جو ہر حال میں نہیں کرے گا وہ پتجھڑ کی طرح جھڑ جائے گا۔ جو تبلیغ کو پیچھے کرتا ہے اور دنیا کے کاموں کو آگے کرتا ہے تو تبلیغ پیچھے نہیں ہوتی، وہ خود ہی پیچھے ہوتی۔ تبلیغ میری وجہ سے نہیں چل رہی۔ نکلنے کے زمانے میں بدن کے تقاضے ٹکراتے ہیں آواز کے ساتھ، واپس جاؤ پھر بیوی بچے ٹکراتے ہیں، 4 مہینے لگا کے جائیں گے، بیوی کہے گی 4 مہینے لگا کر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا تبلیغ سے، پھر یہاں کے تبلیغ کر رہا ہے۔ وہ سمجھتے 4 مہینے میں تبلیغ ختم ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ ہر زمانے انبیاء کرام آتے رہے اور محنت فرماتے رہے، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرماتے رہے، انسانوں کو ہدایت دیتے رہے، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹاتے رہے۔ آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو اللہ نے قبول فرمایا، انسانوں کو ہدایت عطا فرمائی، دنیا سے کفر و ضلالت کو مٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت کو، اس ذمہ داری کو اپنے امت کے سپرد کر کے دنیا سے تشریف۔ اب یہ ذمہ داری ہر امتی پر، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، پڑھا ہو، ان پڑھ ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، کہ دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس کو ساری دنیا میں بھی۔ ایسا کام نہیں ہے کہ کبھی کرو کبھی نہ کرو۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں، جیسے فقیر پیسے مانگتا ہے تو کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے، کبھی کہہ دیتے ہیں بابا معاف کرو، کہہ دیتے ہیں نا فقیروں کو۔ اور اگر گھر والے پیسے مانگے کہ گھر میں آٹا دال سبزی نہیں ہے تو گھر والے کو کہہ دیں گے معاف کرو۔ آپ صبح کہتے ہیں معاف کرو، پھر شام کو گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ بیوی بچوں کو خرچہ دینا یہ ذمہ داری ہے، چاہے آپ مزدوری کریں، چاہے قرض لیں، چاہے ادھار سامان لے کر آئیں۔ یہاں معاف کرو نہیں چلے گا۔ ہاں جی، آپ شام کو آ جائے گھر، پھر آپ بھی گھر والی کھانا دے دو، وہ بھی کہہ دے کہ معاف کرو، جب آپ لا کر ہی نہیں دیا۔ حضور نے فرمایا گھر کا کام حضرت فاطمہ کے ذمے ہے اور باہر کا کام علی کے ذمے ہے۔ اس لیے دوستوں کو بھائیوں، جیسے ان معصوم بچوں کو بھوک پیاس سے بچانا ضروری ہے، ایسے ساری انسانیت کو جہنم کی بھوک اور پیاس سے بچانا ضروری ہے۔ ایک جہنمی کو اتنی بھوک لگے گی، دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کر لیں، ایک جہنمی کی بھوک پڑ جائے۔ جماعت چل رہی تھی ادھر اکاڑا، تو جب اکاڑا بستی میں پہنچے نا، ایک ساتھی کہنے لگا امیر صاحب یا تو فوراً روٹی لاؤ ورنہ میں بستی میں شور مچاتا ہوں کہ یہ تبلیغ والے مجھے روٹی نہیں دیتے۔ وہ اللہ کے بندے بستی والے کیا کہیں گے؟ اس نے کہا فوراً روٹی لاؤ، آدھا گھنٹہ دے دیں، ہم ابھی پکا دیتے ہیں۔ اس نے کہا آدھا گھنٹہ، میری جان نکل رہی ہے تم آدھا گھنٹہ مانگو۔ اس نے شور بچایا، او بستی والوں، یہ تبلیغ والے روٹی نہیں دیتے، روٹی۔ وہ بیمار تھا، ایک ایسی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں چول بکر، گائے کی بھوک۔ اس کے ماں کو روٹی تھی، کچھ کھاتا رہا، وہاں گیا تو ختم، اس کی تو جان نکلتی ہے اس کی۔ وہ روٹی لے آئے بستی والی، اسے پوچھا تم کتنی روٹیاں کھا سکتے ہو؟ اس نے کہا میرا دل کرتا ہے میں دنیا بھر کی روٹیاں کھا جاؤں لیکن بھوک نہیں مٹتی۔ جہنم میں کیسی بھوک ہوگی؟ دنیا بھر کے انسانوں کی بھوک کو جمع کرو، ایک جہنمی کی بھوک پڑ جائے، اور دنیا بھر کے انسانوں کی ذلت کو جمع کرو، ایک جہنمی کی ذلت بڑھ جائے، اور دنیا بھر کے انسانوں کی تکلیفوں کو جمع کریں، ایک جہنمی کی تکلیف۔ ایسے نہیں حضرت ابوبکر صدیق فرما رہے تھے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ، وہ کاش کہ میں مومن کا بدن کا بال ہوتا
اور کاش میں درخت ہوتا کہ کاٹ دیا جاتا. کے سامنے آخرت تھی. صحابہ کرام ڈرتے چلے گئے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کاش کہ میں پیدا ہی نہ ہوتی اور کاش میں پتھر ہوتی اور کاش میں مٹی کا ڈلا ہوتی. حضرت عمر کو جو پرچہ مارا ادھر زمین خون سے رنگین ہو رہی ہے, ادھر آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے. بیٹے نے سر اٹھا کے گود میں رکھا, غصے میں جھلا کر نیچے پھینک دیا کہ مٹی لگنے دو کہ اللہ کو رحم آ جائے. اے اللہ مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے جہنم سے بچا اور مجھے برابر سرابر کر دے. حالانکہ حضرت عمر وہ آدمی ہے جو عشرہ مبشرہ میں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما گئے میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. آج دوستوں وہ ایمان کے بارے میں فکر مند رہتے تھے. ہاں جی, ایمان والوں کی یہ نشانی ہے کہ اللہ کا نام جب ان کے سامنے آتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں. ایمان والوں کی یہ نشانی ہے ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع ہوگا. ناقص ایمان والا خواہشات پہ چلتا ہے اور کامل ایمان والا احکامات پہ چلتا ہے. ایمان والوں کی نشانی ہے کہ وہ لایانی نہیں کرتے, فضول باتیں نہیں کرتے. حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ بیمار تھے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم ملنے کے لیے گئے. میں عرض کیا حضرت آپ بیمار ہیں لیکن آپ کا چہرہ بہت چمک رہا ہے. فرمانے لگے مجھے اپنے دو عملوں میں بہت بھروسہ, ایک میں لایانی نہیں کرتا اور دوسرا میرا دل سارے مسلمانوں کی طرف سے صاف ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 حدیثیں ہیں, 4000 حدیثوں کا خلاصہ ہے. پہلی حدیث پاک عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. دوسری حدیث پاک جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. تیسری حدیث پاک چھوڑ دے اس چیز کو جو شبہ میں ڈالے, یعنی شک والی چیز کو چھوڑ. چوتھی حدیث پاک ترک ما لا یعنی کہ لا یعنی سے پرہیز. آپ اسٹیشن پر جا رہے ہیں, ایک نیا مکان آپ نے دیکھا, آپ نے یہ کہا یہ مکان کب بنا, یہ لا یعنی ہے. نہ آپ نے خریدنا ہے نہ آپ نے کرایہ پہ لینا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ہریرہ کون ہے یہ جو 5 باتیں مجھ سے سیکھے اوروں کو سکھائے عمل کرے. یا رسول اللہ میں سیکھوں گا عمل کروں گا. اے ابو ہریرہ حرام سے بچ جاؤ, سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو, سب سے بڑا غنی بن جاؤ. دیکھو کھانے میں بھی حرام ہے اور غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیر عورت کو دیکھنا بھی حرام ہے. حرام سے بچ جاؤ, سب سے بڑے عبادت گزار. دوسرا فرمایا جو کچھ اللہ نے تم کو دیا ہے اس پہ راضی رہو, سب سے بڑے غنی بن جاؤ. تیسرا فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو, کامل مسلمان بن جاؤ گے. اور چوتھا فرمایا اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, کامل مومن بن جاؤ گے. پانچواں فرمایا زیادہ ہنسی سے بچو کہ زیادہ ہنسی سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دوستو بزرگو بھائیوں, یہ اللہ کے راستے میں نکلنے کا زمانہ, یہ تربیت کا زمانہ. امر بالمعروف کرو یا نہیں منکر کرو, یہ اللہ کا زمانہ. اگر آدمی اس پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی, تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. ہمارے سامنے حقیقت نہیں ہے. حضرت مولانا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی تھے. بعض وقت یہ ہوتا ہے گاؤں بستی میں رہتا تھا, اتنا غلط یقین نہیں تھا. جب ضرورت پڑتی تھی اللہ سے رو رو کر مانگتا تھا. تبلیغ میں نکلا تو بڑے بڑے لوگوں سے تعلقات بن گئے, دوستیاں لگ گئیں. اب تو نفلوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب تو ایک ٹیلی فون کی مار ہے. ہر آدمی پاٹل آیا تھا یہ شہد لینے کے لیے, شہد تو یہ لے نہیں سکا, مکھیوں نے اور کاٹ لیا, موٹا ہو کر جا رہا ہے. حضرت جی فرماتے تھے تبلیغ میں جب دنیا کے اعتبار سے بڑے لوگ لگ جائیں گے تو لوگوں کی نگاہیں ان سے ہٹ کر ان پر چلی جائیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت میں یقین بدل جائے، اندر کا غلط یقین دلوں سے نکلے، مال کا یقین بھی نکلے، مال والوں کا یقین بھی نکلے۔ حضرت مولانا مظہر جان رحمت اللہ وقت کے ولی تھے اور دلی میں رہتے تھے۔ ہندوستان کا اکیلا بادشاہ ملنے آیا، اجازت مانگی، حضرت اندر آ جاؤں؟ کہ آ جاؤ۔ آ کر بیٹھا، کہنے لگا حضرت پانی پینا ہے۔ حضرت نے فرمایا اٹھ کر پی لو، تمہارے نوکر لگے ہیں جو تمہیں پانی پلائے ہم۔ بیچارے نے پانی پیا، وہ کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا۔ جب جانے لگا حضرت کو خدمت، آئندہ نہ آنا، دعا کا کہنا ہے تو وہیں سے کہلوا بھیجنا، حضرت کو خادم بھیج دوں، جیسے آپ بدتمیز ہے ایسے ہی آپ کا خادم ہوگا۔ کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا، ہمارے سر میں درد کر دیا۔ اتنی نازک طبیعت تھی ان کی۔ کسی نے کہا حضرت آپ کو رات آنکھیں سرخ ہیں، نیند نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی۔ سردی لگتی رہی؟ کہ ہاں جی سردی لگتی رہی۔ کونے میں بیٹھی تھی اماں بوڑھی، میں لاؤں گی شام کو رضائی حضرت کے لیے۔ شام کو رضائی آ گئی، حضرت ڈال دیں؟ کہ ڈال دو۔ صبح دیکھا تو پھر آنکھیں سرخ۔ حضرت نیند نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی۔ کیا ہوا؟ کہ یہ جو رضائی میں دھاگے ڈلے ہوئے تھے نا، یہ ٹیڑھے تھے۔ اتنی نازک طبیعت تھی انہیں، چارپائی ٹیڑھی، نیند نہیں آئی۔ مرید کہنے لگا حضرت آپ نے کبھی فرمائش ہی نہیں کی، آپ کبھی فرمائش کرتے تو کوئی آپ کی فرمائش پوری کرتے۔ حضرت نے کہا رے میاں آ کر مل لیتے ہو، دل خوش ہو جاتا ہے۔ اس نے بہت اصرار کیا کہ حضرت کوئی فرمائش کریں، بہت زیادہ اصرار کیا۔ حضرت نے فرمایا سال میں 2 دفعہ آتے ہو، 1 دفعہ آیا کرو۔ مرید کے تو ہوش اڑ گئے، اچھی فرمائش کی۔ حضرت مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا مسئلہ یہ ہے جب تم ہمارے ہاں آتے ہو، اتنا کھاتے ہو، اتنا کھاتے ہو کہ ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جائے۔ اتنی نازک طبیعت تھی، کھاتا مرید ہے اور پیٹ میں درد پیر صاحب کے۔ جب تک ہم جلاب نہ لیں ہماری طبیعت صحیح نہیں ہوتی، اور سال میں 2 دفعہ جلاب نہیں لے سکتے، 1 دفعہ لے سکتے۔ حضرت 1 دفعہ آیا کرو۔ مرید تھا، ان کو کوئی گھر کیا حضرت، ان کی بیوی سے کہا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں۔ بیوی کہہ رہی ہے ساتھ تیری ایسی تیسی، ساتھ تیرے حضرت کی۔ پتہ نہیں وہ مرید پٹھان تھا، کہنے لگا حضرت بیوی آپ کی نا قتل کرنے کے قابل ہے۔ وہ چلو میری بے عزتی کرتی نا، اس نے میری بھی کی اور آپ کی بھی کی، چلو میری کر دی آپ نے۔ اس نے کہا اس کی کڑوی کسیلی سنتے سنتے تو میں یہاں تک پہنچا، آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا میں طلاق دے دوں پھر کسی اور کے نکاح میں جائے گی، پھر اس کو خراب کرے گی، تو اپنی مصیبت دوسرے کے گلے میں ڈال دوں میں۔ حدیث میں آتا ہے تو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی، اپنے لیے تو پسند نہیں کرتا دوسرے۔ اللہ والوں کی اپنی شان ہوتی ہے، یعنی ساری بادشاہت نکال دی ایک جھٹکے میں بادشاہ کی۔ تو دوستو بزرگوں بھائی حضرات صحابہ کرام متاثر نہیں ہوتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ بڑے عابد تھے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ ایک دن بعد ملنے گئے، پیغام بھیجا ملنا ہے، اندر سے پیغام آیا فرصت نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ انہوں نے باہر سے پیغام بھیجا، قرآن میں آتا ہے اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، میں اس وقت امیر المومنین ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے کہا آپ کا نمبر 3 ہے، مجھے اللہ ہی سے فرصت نہیں، جاؤ کام کرو اپنا۔ اللہ والے تو امیر لوگوں کے قریب بھی نہیں آتے۔ ہاں جی، حضرت رفیع بن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، کمزور خچر، پیٹ کمر سے لگا ہوا بھوک سے، پرانے کپڑوں میں تلوار لپیٹ رکھی ہے، وہ کہہ رہے اور فوج کھڑی کر رکھی ہے دائیں بائیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ بت کیوں کھڑے کر رکھے ہیں آپ نے؟ خچر کو باہر باندھ دیں۔ اس نے کہا نہیں یہ تو اندر جائے گا سیدھا، قالین کو چیپ دے جا کے بادشاہ کے برابر میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ کہہ رہے کیسے آئے ہو؟ آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کے دنیا کی وسعت میں لائیں، اور باطل دین کے ظلم سے نکال کے دین اسلام کے عدل میں لائیں۔ تم مسلمان ہو جاؤ،
ہم تم سے ملک لینا نہیں چاہتے، ملک تمہارے پاس نہیں ہوتے تو جزیہ دینا ہوگا، ذمہ بن کے رہنا، یہ بھی نہیں کرتے۔ ان کے سامنے ہزاروں کی فوج کھڑی تھی، تلوار دکھائی، یہ فیصلہ کرے گی کل۔ بتاؤ، ہم تو ذرا سا بیوی آنکھ دکھائے ساری تبلیغ بھول جاتی۔ کوئی ایک پٹھان کہہ رہا تھا صحابہ کرام تو نر کا بچہ تھا، 60 صحابہ کرام، 60 آگے تھے 60,000۔ صبح لڑنا شروع کیا، عصر تک میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ وہ عربی صاحب بھیجے تھے، وہ کہتے ہیں کہ 10 شہید ہوئے، ان کے پتہ نہیں کتنے ہزار۔ دوست بزرگوں، بھائی، دعوت اور ابدیت سر سے لے کے پاؤں تک دین ہو اور جذبہ یہ ہو کہ سب کو جنت میں لے کر جانا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ دوستوں بزرگوں، محنت کو ایسی محنت کریں اور ایسی قربانیاں کریں، اللہ تعالی ہماری محنت اور قربانیوں سے خوش ہو کر عموم میں ہدایت کرے۔ تبلیغ میں تو بہت لوگ لگے ہیں، تبلیغ تو کسی کسی کو لگی ہے، پہلے آدمی تبلیغ میں لگتا ہے، پھر تبلیغ اس کو لگتی ہے، پھر لوگوں کو لگاتا ہے کہ بنا ہوا بناتا ہے، جو صالح ہوگا وہ مسلح بنتا ہے۔ اپنا بننے میں سب کا بن 6 نمبر کے بغیر دائی کی اپنی زندگی دین نہیں بنتی، اور دین ان سے پھیلتا ہے جن کی اپنی زندگی میں دین۔ بڑے سیاستدان آئے تھے، مولانا جمشید صاحب کے زمانے میں الیکشن ہو رہے تھے، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ۔ مولانا جمشید صاحب تو ویسے ملنا بھی نہیں چاہتے تھے، کہنے لگے حضرت دعا کریں الیکشن جیت جائیں، ہم دین لائیں گے۔ مولانا نے فرمایا بھائی کبھی ہجڑوں کی بھی اولاد ہوئی ہے کہ کبھی بے دینوں سے بھی دین پھیلائے؟ تم تو اپنی زندگی میں دین نہیں لا سکتے، تم لوگوں کی زندگی میں دین لاؤ گے۔ دین آتا ہے دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، ذکر و عبادت سے، حضور والے اخلاق سے، ہجرت و نصرت سے، اور قربانیوں سے، اور ماحول سے۔ مکے والوں نے ہجرت کی اور مدینے والوں کیا نصرت کی؟ آدھی زمینیں مہاجرین کو دے دی۔ ہم تو اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتے اور اپنی بہنوں کو محروم کر دیتے ہیں، پھوپھی کو محروم کر دیتے ہیں، پھر خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وراثت پر۔ پھوپھی سے لڑائی ہے، کیوں؟ پھوپھی کی زمین نہیں دی۔ چھوٹے چھوٹے بہن بھائی کی ایک لڑکی دروازے پر گئی ڈھونڈنے، پھر واپس آ گئی، پھر تھوڑی دیر میں دروازے پر گئی، پھر واپس پھر گئی۔ کوئی مہمان بیٹھے، اس نے پوچھا بیٹی تم بار بار دروازے پہ جا رہی ہو، کیا بات ہے؟ گرمی بھی ہے؟ اس نے کہا میرا بھائی نا مدرسے سے نہیں آیا، وہ زیادہ ٹائم ہو گیا، اور یہی بھائی بڑے ہو کر اسی بہن کو محروم کرتا ہے۔ آج دوستوں ہمارے پاس اس درجے کا ایمان نہیں ہے۔ مہاجرین کو آدھی زمینیں دے دی اور ان کی کھجوروں پر پورے عرب کی مہمانی ہوئی ہے۔ ان کے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والی آ کے ٹھہری ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت نہ ہوتی تو میں انصاری ہوتا۔ انصار میرے اندر کا لباس ہے اور دوسرے میرے باہر کا لباس ہے، اور میرا مرنا جینا انصار کے ساتھ ہے۔ ایک وادی میں انصار چلے اور ایک وادی میں دوسرے لوگ چلے تو میں انصار کی وادی میں چلوں۔ اے انصار، لوگ بھیڑ بکریاں لے کر جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر جائیں۔ اے اللہ انصار کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے بیٹوں کے بیٹوں کی مغفرت فرما، ان کے غلاموں کی مغفرت فرما، ان کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور ان کی بیویوں کی مغفرت فرمایا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی اور جن لوگوں نے ان کی نصرت کی، ان کو ٹھکانہ دیا، فرمایا وہ پکے ایمان والے ہیں، ان کے لیے عزت کی روزی ہے، ان کے لیے مغفرت ہے۔ فرمایا اگر زندگی ہے تو آخرت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہجرت اور نصرت کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ محنت ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ صحابہ کرام 4-6 مہینے باہر پھرتے تھے، واپس آتے آدھا دن اور آدھی رات۔ آدھی رات دوست مسجد میں، آدھی رات گھر میں، آدھا دن کام پر۔ آج یہ بھی اس وقت جب دین کا تقاضا نہیں، دین کا تقاضا آ جاتا تھا۔ پہلے رات کے دلہن کو چھوڑ کر جان دی ہے کہ غسل جنابت نہیں کر سکے فرشتوں میں، فصلیں پکی ہوئی ہیں،
یہودیوں قرضے سر چڑھے ہوئے ہیں اور اللہ کے راستے میں نکلنے کی آواز لگ گئی تو جا رہے. کہا منافقوں نے کہاں جا رہے ہو؟ اللہ نے تو دی ہے تمہیں روزی، تو روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا روزی کو چھوڑ کے رزاق نہ نکلو، بڑا گرمی کا زمانہ ہے. قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، جہنم کی گرمی زیادہ شدید ہے، تھوڑے ہنسو گے اور زیادہ رو. حضرات صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کے اندر صفات اور ایمان اور صبر اور شکر. بعض اوقات آدمی اپنے کو تبلیغ والا سمجھتا ہے لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ تبلیغ والا نہیں. چلے دو چلے لگا لیں جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں، دو چلے لگا لیں جو نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں یہ تبلیغ والا ہے. 4 مہینے دے دیں تو رابن والے بزرگ بھی کہتے ہیں ہمارا آدمی سے. تو اپنی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان ہے، لوگوں کی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان ہے، بزرگوں کی نگاہ میں تبلیغ والا بننا آسان ہے. بات جب بنے گی جب اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے ہوں. تو اللہ کی نگاہ میں کون تبلیغ والا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنے سے بن جائیں گے. ادھر دونوں ہاتھ کھڑے کر رکھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ کی نگاہ میں تبلیغ والے حضرات صحابہ کرام. کیوں؟ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئی. اب ان کا ایمان اور ان کا تقوی اور ان کا صبر اور ان کا شکر اور ان کی قناعت اور راتوں کو رونا اور ان کی قربانیاں دوستوں بڑی اعلیٰ درجے کی. ابھی ہم بہت دور ہیں، اب اوقات کے اعتبار سے پرانے ہیں اور صفات کے اعتبار سے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں صفات دیکھتا ہے. ایمان کس درجے کا ہے، نمازوں میں خشوع کس درجے کا ہے، حال کمر کی پہچان کس درجے کی ہے، اللہ کی عظمت کا دھیان کتنا ہے، حضور والے اخلاق کتنے ہیں، اخلاص کا کیا حال ہے. اس لیے فرمایا حضرات صحابہ کرام کی زندگی سے آئے دوست بزرگوں بھائیوں یقین بدل جائیں، طریقے بدل جائیں. آئے دوستوں ہمیں پیسے نہیں تھے، پریشان تھے، پیسے مل گئے تو اطمینان ہوگی. اس کا پیسوں پر یقین ہے. اس کا ایک دن ایک آدمی کہنے لگا، ایک آدمی سے اجتماع میں کیا کرتے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں تبلیغ کا کام کرتا ہوں. کرتا بھی یہی تھا، تھوڑا سا کرتا تھا کوئی دنیا میں. پھر کہنے لگا اور کیا کرتے ہیں؟ کہ اور کیا کروں، اتنا بڑا تو کام کرتا ہوں. پھر کہنے لگا آپ کے بچے بھی ہیں؟ اس نے کہا جی 5 بچے بھی ہیں، بیوی بھی ہے. کہ ہاں جی بیوی بھی. کہتے آتا کہاں سے؟ اس نے کہا اوپر سے آتا ہے. کہ کھاتے کہاں سے ہو؟ اس نے کہا منہ سے کھاتا ہو. پریشان ہو. اللہ کے نام سے اطمینان نہیں ہوتا. یہ کہتا نا سڑک پر بیٹھ کے جوتوں کی مرمت کرتا ہوں پھر اطمینان ہو جاتا ہے. یعنی سبب سے اطمینان ہوتا ہے، عمل سے اطمینان. آج آدمی رات کو رو رہے ہیں مال مانگ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو مال مانگ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں تو مال مانگ رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں تو مال مانگ رہے ہیں. اس لیے فرمایا رونے والوں کے رونے میں مادہ اور آہو بکا کرنے والوں کے آہو بکا میں مادہ اور حاجی کے حج میں مادہ اور زاہد کے زہد میں مادہ اور رونے والوں کے رونے میں مادہ. اللہ کے نبی فرمایا میری امت کا فتنہ مال ہے. دوست بزرگوں بھائیوں حضرات سارے مال کو جمع کرو اور کتا ٹانگ اٹھا کر اس پر پیشاب کر دے، یہ کتے کی ٹانگ نہیں پکڑ سکتے. پیسے ختم ہو جائیں، آواز باریک ہو جائے، پھر مسجد اور مطبخ اللہ ہی اللہ کرتا ہے. پھر نہ جائے گا بازار، نہ جائے گا کنٹین، اور پیسہ ملتا ہے اللہ کو بھول جاتا ہے. اسباب ختم ہوتے ہیں، ایمان شروع ہو جاتا ہے. آج رسول حضرات صاحب کرام کی زندگیاں لگی. 13 سال تو مکے میں مارے کھائے، 10 سال مدینے میں قربانیاں کی. اللہ نے سارے احکامات کو زندہ کیا. ایمانیات، عبادات، اخلاق، معاملات، معاشرت، عدل و انصاف، سارے احکامات. لیکن اللہ کی شان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے کچھ دن پہلے مدینے پر 2 لاکھ کا لشکر آ رہا تھا حملہ کرنے کے لیے روم کی طرف سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا جس کی تعداد تقریباً 3000 تھی. حضرت اسامہ بن زید کو امیر بنایا اور اس لشکر کو روانہ کیا. وہ لشکر جرم میں جا کے ٹھہر گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہو گئی.
حضور کو بھی حضرت اسامہ سے بڑی محبت تھی. حضرت زید متبنہ بیٹے کے بچے تھے اور ان کو بھی حضور روزانہ آتے تھے, حضور کی طبیعت پوچھتے, پھر واپس چلے جاتے. کچھ دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچھی ہو گئی, وہ لشکر روانہ ہو گیا. پھر سوموار کے دن حضور کی طبیعت ناساز ہوئی اور زوال کے قریب حضور کا وصال ہو گیا. اتنا بڑا صدمہ صحابہ پر کبھی نہیں آیا. اتنی محبت تھی حضور سے کہ وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے, لعاب دہن کو اپنے ہاتھوں پر ملتے تھے. یا رسول اللہ, بیوی بچوں کو چھوڑنا آسان, گھر کاروبار چھوڑنا آسان, مدینہ منور چھوڑنا آسان, مکہ مکرمہ. یا رسول اللہ, جب آپ سے جدا ہوتے ہیں تو پتہ ایسا لگتا ہے جیسے بدن سے روح جدا ہو جائے. حضور نے فرمایا, یا رسول اللہ, آپ تو جنت میں اوپر کے درجوں میں چلے جائیں گے اور ہم نیچے رہ جائیں گے اور آپ سے ملاقات نہیں ہوگی, تو جنت میں دل پھر کیسے لگے. تو دوست, حضور نے فرمایا, اللہ رسول کی بات کو مان لیں گے, وہ جنت میں جو ان کے ساتھ ہوں, اوپر والے نیچے والوں سے ملنے آیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوستو حضرت عمر کو ہوش نہیں, جو کہے گا حضور کا وصال ہو گیا میں اس کے گردن کاٹ دوں گا. حضرت عثمان میں ہمت نہیں, حضرت علی خاموش. ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کا بوسہ لیا اور سب کو مسجد نبوی میں جمع کیا کہ حضور میرے رسول ہی تو تھے, خدا تو نہیں تھے جن کو موت نہ آئے, جو واپس پھر جائے گا اپنا نقصان کر. سارے مسائل حضرت ابو بکر کو معلوم تھے کہ روزہ مبارک کہاں ہوگا, جنازے کی کیا صورت ہوگی. حضور کے وصال پر مسلمان قذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. 40-45 ہزار کا لشکر اس کے ساتھ تھا. ادھر شجاع نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور بعض لوگ ایسے تھے جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا, اور بعض لوگ ایسے تھے جو زکوٰۃ دیں گے لیکن مدینے نہیں پہنچائیں. یعنی ابتداء مدینے سے 5 میل دور تک آ چکا تھا. ایسے موقع پر صحابہ کرام نے عرض کیا, امیر المومنین, اسامہ کے لشکر کو نہ بھیجو, مدینے پر خطرہ ہے, یہاں مستورات ہیں, ام المومنین ہیں. حضرت ابو بکر نے فرمایا, ام المومنین شہید ہو جائیں اور ہم بھی شہید ہو جائیں اور دفن کرنے والا انسان باقی نہ رہے, یہ تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن دین میں کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے, یعنی اونٹ کے ساتھ جو زکوٰۃ میں رسی دیتا تھا, جو رسی نہیں دے گا ہم اسے بھی قتال کریں گے. ایسے موقع پر چاروں طرف سے حالات خراب. حضرت عائشہ فرماتی ہیں, مسلمانوں کی حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے بکریاں بارش میں بھیگ کر ایک کونے میں جمع ہو جاتی. اس لیے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ فرماتے تھے, ابو بکر نہ ہوتا تو دنیا میں دین نہ ہوتا. حضرت عائشہ فرماتے ہیں, ابا جان نے جیسی محنت کی ایسی محنت نہ کرتے تو دنیا میں سجدہ کرنے والا انسان باقی نہ رہتا. حضرت ابو بکر کا آخری وقت تھا, مرض الوفات میں تھے. حضرت منبہ بن حارثہ نے آ کے خبر دی, فلاں علاقے کے لوگ مرتد ہو گئے. فرمایا, مجھے بٹھاؤ, میں اس وقت مر جاؤں, شام ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا, اور شام کو مر جاؤں, صبح ہونے سے پہلے لشکر بھیج دینا. اگر حضور کے وصال پر میں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے لشکر کو نہ بھیجتا تو مدینہ آگ کی بھٹی بن جاتی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ لشکر کو روانہ کر رہے ہیں. حضرت عمر آئے, اے امیر المومنین, امیر بدل دیں. حضرت ابو بکر نے حضرت عمر کے سینے پر مکہ مارا. اے عمر, زمانہ جہالیت میں بہادر تھے, آج بزدل ہو گئے, جس کو حضور امیر بنایا اس کو ابو بکر بدل دیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ٹوٹے ہوئے نقشے کو بنانے کا زمانہ ہے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ بنے ہوئے نقشے کو چلانے کا زمانہ ہے. ایک نشر دین ہے اور ایک نقص دین ہے, ایک اشاعت دین ہے, ایک حفاظت دین ہے. نقص دین یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل جائے, جیسے حضور کے وصال پر دین نکلا ہے, اس کو نقص دین کہتے ہیں. اور نشر دین یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی میں تو 100% دین ہے, غیروں کو لانا ہے, یہ نشر دین ہے, یہ حفاظت دین ہے. آج وہ تو حضور کے موقع پر ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی زندگی سے دین نکل گیا.
حضرت ابو بکر فرما رہے ہیں اسامہ کے لشکر کو روانہ کرو. حضرت ابو بکر خود پیدل چل رہے ہیں, حضرت اسامہ سواری پہ سوار ہیں, ان کو روانہ کر رہے ہیں. حضرت اسامہ اتنا تیزی سے لشکر لے کر چلے اور ایسے راستے بدل بدل کر چلے کہ 2 لاکھ کے لشکر والوں نے 5 جاسوس بھیجے, ایک لشکر ان کو 5 جگہ نظر آئے. یہ اللہ کی غیبی مدد تھی اور وہ ڈر گئے اور وہ واپس ہو گئے. باقی 500 قریب جو بچے, حضرت ابو بکر امیر بن کر ایک بستی میں پہنچے, لڑائی کی, انہوں نے توبہ کی, عصر کہیں اور پڑھی, مغرب کہیں اور پڑھی, عشاء کہیں اور پڑھی, فجر کہیں اور پڑھی, ظہر کہیں. 3 دن کے اندر اندر سارے مدینے کے چاروں طرف پھر گئے اور لوگوں نے کہا یہ تو اسی طاقت کے ساتھ ہے جیسے حضور کے زمانے میں. وہ سمجھ رہے تھے نبی تو ان کا چلا گیا اور ہوا ان کی اکھڑ گئی. آج دوست بزرگوں بھائی ایسے موقع پر مسجد نبوی میں 3 دن اذان نہیں ہوئی. امت کو یہ سمجھانا تھا کہ مسلمانوں کی زندگی سے جب دین نکلے گا تو سب کو 100% نکلنا ہوگا. سب سے بڑا منکر نماز نہ پڑھنا. آج امت 90% نماز نہیں پڑھ رہی. بتاؤ دوست بزرگوں بھائیوں, ہمیں کتنا غم ہے. آج جماعتوں میں دوستوں ہم پھر رہے ہیں, بے نمازی کو دیکھ کر تڑپ جانا. حضرت ابو بکر صدیق 3 دن کے اندر سب نے مشورہ کیا. حضرت ابو بکر واپس مدینے آ گئے. حضرت خالد بن ولید کو امیر بنایا. یہ 2 ساروں نے مل کے پھر مسلمہ قذاب کا مقابلہ کیا. جو شجاع نامی عورت تھی اس نے توبہ کی, اسلام میں داخل ہو گئی. مسلمہ قذاب کے ساتھ بڑے جنگجو 40-45 ہزار کا لشکر, حضرت خالد بن ولید نے ان سے لڑائی کی لیکن ان کو شکست نہیں ہوئی. حضرت خالد نے الگ الگ قبیلوں کو ترغیب دی. پھر سخت لڑائی ہوئی اور وہ لوگ قلعے میں بند ہو گئے. اندر داخل ہونے کا راستہ نہیں تھا. حضرت برا بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا ایک آدمی کو قلعے کی دیوار کے اوپر سے پھینکو. کس کو پھینکے؟ کہ مجھے پھینکو. اندر 30-40 ہزار لوگ ہیں, سب کے ہاتھوں میں تیر تلوار ہیں اور نیزے ہیں. کیسے پھینکے؟ بڑے قد کا اونٹ لاؤ, اس آدمی کو بٹھاؤ, اس پہ ڈھال رکھو, اس پر میں بیٹھوں گا, قلعے کی دیوار پہ چڑھوں گا اور اپنے کو گراؤں گا, دروازہ کھولوں گا. جو مرنا نہیں جانتے وہ جینا بھی نہیں جانتے. شہید ہونے کو دل تو ہمارا بھی کرتا ہے لیکن سنا جان سے مار دیتے ہیں. وہ دل تو کرتا ہے کہ ساری زندگی دے دیں, کہیں قبول ہی نہ کر لے راوڑ والے. تو دوستوں کو بھائی بیان کرتے ہیں جب میں نے اپنے کو گرایا, ایک وقت میں 40 تلواریں پڑی, لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا اور 10 آدمیوں کو قتل کر دیا. بتائیے اکیلے نے. وہ کہہ رہا مجھے پہلے یقین تھا کہ میں مر نہیں سکتا, کہ حضور نے فرمایا تھا برا بن مالک تو فلاں جنگ میں بھی شریک ہوگا. وہ جنگ اب تک نہیں ہوئی. اتنا یقین تھا اللہ کے رسول کی بات پر. دروازہ کھول دیا, مسلمان قذاب قتل ہوا. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ نے نیزہ مارا, ایک انصاری نے تلوار ماری. عورت کھڑی تھی کہ مسلمان قتل ہو گئے. بھگدڑ مچ گئی, کچھ قید میں آ گئے, کچھ قتل ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے یہ سارے فتنے 1.5-2 مہینے میں سارے فتنے ختم کر دیے. اگر ہمارے سال 7 مہینے اور چلے 4 مہینوں سے ابھی تک ہموں میں ہدایت کے فیصلے ہونے ہوتے اب تک ہو جاتے. اگلا ہم سے اگلے درجے کی قربانی چاہتے. اس درجے کی محنت اور قربانی, اس درجے کی ہدایت, اور جس درجے کی ہدایت اس درجے کا دین, اور جس درجے کا دین اس درجے کی کامیابی. یہ دوستو ابتدائی درجہ ہے, یہ اعلیٰ درجہ نہیں ہے. صحابہ کرام کو جب کہا جا رہے ہیں اور جہاں کے لیے کہا جا رہے ہیں اور جس کے ساتھ کہا جا رہے ہیں اور جب کہا جا رہے ہیں, ہر موقع پر نکلے ہیں, ہر حال میں نکلے ہیں. آج موقع ہے قربانی کرنے کا. کل کو آدمی پچھتائے, او میں قربانی کر لیتا, او میں لمبا سفر کر لیتا. اب پچھتائیں کیا ہو جب چڑیا چگ گئے کھیت. 65 سال کے بعد زور ماریں گے, اب جاؤں گے ملکوں میں, اب نہیں بھیج سکتا آپ کو کوئی ملکوں میں. 70 سال کے بعد پورے زور لگاتے ہیں. ہمارے یہاں ایک آدمی 6 بندوں کو تیار کر کے لے کر آیا. اچھا جب اس کو انہوں نے تفقد کیا, جو تیار کر کے لایا تھا وہ 74 سال عمر, پہلے بھی سال لگایا تھا. بزرگوں نے کہا تم نہیں جا سکتے,
وہ میرے پاس آ گئے کہ حکیم صاحب یہ 6 بندے بھی بھاگ رہے ہیں، اس کو اجازت نہیں ملی۔ میں حاجی صاحب عبدالوہاب صاحب کے پاس رحمۃ اللہ کے معلوم ہے کہ حاجی صاحب ان کو اجازت دے دیں آپ۔ حاجی صاحب کہنے کہ مشورے والوں کے پاس چلے جاؤ۔ میں نے کہا حاجی صاحب مشورے والے اجازت دیتے تو ہم آپ کے پاس کیوں آتے؟ وہ تو نہیں دیتے۔ فرمانے لگا میں تمہیں وظیفہ بتاتا ہوں، وظیفہ پڑھ کے جاؤ۔ میں کہا جی بتاؤ وظیفہ۔ 11 دفعہ درود شریف پڑھو اور 11 دفعہ یا رؤوف پڑھو، پھر 11 دفعہ درود شریف۔ میں کہا جی پڑھو وظیفہ۔ وہ بیٹھے میں کہ مشورے والے وہاں جاؤ، پرچی لکھی۔ ایک بزرگ نے دیکھی، عمر 74 سال، اس نے پیچھے کے پیچھے پرچی واپس کر دی۔ اس نے کہا نہیں جا سکتا، عمر زیادہ ہے۔ میں نے کہا آپ بتاؤ، کہنے لگے جو تو مشورہ ہوا ہی نہیں۔ ایک بزرگ نے پرچی دیکھی، اس نے واپس کر دی۔ میں نے اگلے دن مسجد کے امیر سے کہا، میں کہا پرچی تو اندر گئی نہیں، مشورہ تو ہوا ہی نہیں۔ اگلے دن پرچی اندر چلی گئی۔ کوئی کہہ رہا جائے، کوئی کہتا نہ جائے، کوئی کہتا جائے، کوئی کہتا۔ مولانا عبدالرحمان صاحب احمد بیٹھے نے کہا جی ہے تو بوڑھا لیکن ہے ٹائٹ، جانے دو، اس کا تو کام ہو گیا لیکن سب کا نہیں ہوگا۔ وقت کبھی کسی کے ہاتھ نہیں آتا۔ آپ بیمار ہو گئے، اللہ نے پہلے سے اچھی سی، آپ کا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا، اللہ نے 2 کروڑ اور دے دیے۔ وقت دوستو آج نکلنے کے زمانے میں وقت ضائع کر رہے ہیں۔ سونے کھانے کا بڑا اہتمام، کیلولے بہت ہو رہے ہیں۔ جو نکلنے کے زمانے میں محنت نہیں کرتے اور جان نہیں مارتے، وہ واپس جا کر بھی کام نہیں کرتے۔ اور یہ ذمہ داری ہم سب پر ہے، پرانوں پر۔ پرانے جس رخ پر مجمع کو ڈالیں گے، امیر فکر مند، جماعت فکر مند۔ گشتیں بھی ہو رہی ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے، سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے، نقل جماعتیں بھی نکل رہی ہیں، مذاکرے بھی ہو رہے ہیں، اور امیر بے فکر، ساری جماعت بے فکر۔ آج دوستو ساتھی کہتا امیر صاحب 7 مہینے ہیں، آہستہ آہستہ چلو، 50 سال سے تجارت کرے، وہاں تو کوئی نہیں کہتا آہستہ آہستہ تجارت کرو۔ کھانا بھی نصیب نہیں ہوتا تاجروں کو، دوپہر کو گھر والے کھانا بھیجتے ہیں کہ کھانا کھایا نہیں، وقت ہی نہیں۔ ہمارے ساتھ یہ مہمان موریشیس کے، مجھے کہنے کا امیر صاحب ڈیرہ غازی گنج ہم آپ کی شکایت کریں گے۔ میں کہ کیوں کرو گے؟ کہتے آپ ہمیں ٹائم پر کھانا نہیں دیتے۔ میں کہا آپ نے ٹائم پہ کھانا کھانا ہے تو تم تبلیغ نہیں سیکھ سکتے، اور تبلیغ سیکھنی ہے تو ٹائم پہ۔ میں کہ صفا پہ چڑھو گے تو مروا رہ جائے، اور مروا پہ چڑھے گا۔ میں نے کہا کہ وہ صحیح 7 بجے ناشتہ کریں، 12 بجے کھانا، 4 بجے چائے۔ میں کہا اتنا ٹائم ٹیبل ہمارے پاس نہیں ہے پاکستان میں۔ اور میں کہ تم یہاں کھانا کھانے آئے ہو، میں کہ خدمت والوں کو کہہ دیتا ہوں تمہیں ٹائم پر کھانا دیں گے، آپ کھانا کھاتے رہے، سوچ رہے ہم نے تو نقد نکالا۔ نہیں نہیں تبلیغ سے، میں کہا تبلیغ سیکھنے میں سیدھے ہو جاؤ۔ دوستو اللہ کے نبی حضور صبح نکلتے تھے، دوپہر ہو جاتے، کوئی دھکے دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، کانٹے بچھا رہا ہے، مٹی پھینک رہا ہے، اوجڑی ڈال رہا ہے، اور ہم چاہیں کہ ہمیں حضور والی فکر نہ سیکھ، ایسے فکر نہیں ہے نہ، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں۔ رات کو سوئیں سب فاسق فاجر ہوں، اور صبح کو اٹھیں سب اولیاء اللہ۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، ہمارے چلوں کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اس کام کو ذمہ داری کے ساتھ کرو، اور اپنا سمجھ کے کرو، اور قربانی کے ساتھ کرو، اور صفات کے ساتھ کرو۔ آج موقع ہے، کچھ نہیں تھا تو بہت کچھ ہے، لیکن باقی کتنا ہے آپ خود اندازہ لگائیں، کتنی امت کہاں جا رہی ہے۔ بتاؤ کون کون اپنی قربانیوں کو بڑھائے گا، ذرا کھڑے ہو کے دکھائیں آپ۔ اب تشکیل والوں کو بلائیں تو کام لمبا ہو جائے گا، اپنی تشکیل خود کرو، کریں گے انشاءاللہ۔